آپ کسی پارک میں موجود ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور دور سے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ہی الجھ کر گر پڑا اور اس کے ہاتھ میں کوئی آئس کریم یا کوئی بھی چیز ہے وہ گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کیفیت کو ماہرین ڈیجا وو کا نام دیتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہ جو ڈیجا وو صورتحال ہے یا کیفیت ہے، یہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز پہلے کبھی ہوئی نہیں۔ شاید آپ کی سوچ میں کبھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ یہ ڈیجا وو بلا ہے کیا۔ ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور کسی ایک طریقے سے اس صورتحال کو یا اس کیفیت یعنی ڈیجا وو کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اب تک ماہرین صرف اس کا مشاہدہ تو کر سکے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس نفسیاتی عمل کو فرانسیسی فلسفی اور پیرا سائیکالوجسٹ ایمل براک نے ڈیجا وو کا نام دیا تھا، اور جس کا فرانسیسی میں مطلب ہے ایسا پہلے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، اس پر 40 سے زائد تھیوریز پیش کی جا چکی ہیں، جن میں ایک فائنڈنگ جو ابھی تک ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب دماغ کو تاخیر سے کوئی پیغام ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے، مگر اس کو حتمی نتیجہ بالکل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں 2/3 سے زائد افراد اس کیفیت یعنی ڈیجا وو کا سامنا کر چکے ہیں، یا زندگی میں 1 یا 2 بار سامنا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت کے بارے میں ابھی تک وہ یہ نہیں جان سکے یہ پیدا کیوں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آئی گئی ہے چیز، ہم نے دیکھا کسی چیز کو بھول گئے، ٹھیک ہے بھائی ہوئی، کبھی کسی کو بیان کر دیا کہ یار ایسے صورتحال پیش آئی ہے، لیکن یہ کتنی خطرناک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ڈیجا وو کیفیت کا سامنا کرنے والے برطانوی شہری نے کہا کہ اس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، ریڈیو سننا چھوڑ دیا اور اخبارات تک پڑھنے چھوڑ دیے۔ وجہ ایک ہی تھی، وہ کہتا ہے کہ جو چیز بھی میں پڑھتا ہوں، جو چیز بھی میں دیکھتا ہوں اور جو چیز بھی میں سنتا ہوں، وہ ساری چیزیں میرے سے پہلے ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سن بھی چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں اور پڑھ بھی چکا ہوں۔ ماہرین کے لیے یہ بڑی پریشان کن بات ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اب ایک کمرے تک محدود کر لیا ہے۔ اس برطانوی شہری پر تحقیق کرنے کے لیے فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے ماہرین کی ٹیمیں موجود ہیں، جن کی فائنڈنگ کے مطابق مذکورہ شخص جو برطانوی شہری ہے اس کے اندر بے چینی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ اب تک اس کیفیت کو آخری نتیجہ قرار نہیں دے رہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دماغ کی جو رگ ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ دوسری تھیوری کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے دماغ کی کوئی رگ سکڑتی ہے تو اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا حتمی نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا، ماہرین ابھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آخر بلا ہے کیا۔ اس شخص کا مشاہدہ کرنے والی برطانوی ٹیم کے ایک ڈاکٹر مولن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں میں دیکھی ہے، لیکن اس شخص کی صورتحال ذرا تھوڑی سی خطرناک ہے، کیونکہ اس نے بالکل ہی ساری چیزوں کو پڑھنا، دیکھنا اور سننا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں اس صورتحال کا سامنا کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور کون سے ہیں جو خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ برطانوی شہری ہے، لیکن ڈاکٹر مولن کے مطابق انہوں نے اس طرح کے کیسز پہلے بھی دیکھے ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ڈاکٹر مولن نے جس بندے کے ساتھ بھی ملاقات کی ان میں سے کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بھی پہلے ملاقات کی تھی، لیکن ڈاکٹر مولن ان کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے تھے۔